بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ آج کی ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ گھر میں خیر و برکت کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بخشش کا خاص عمل ہے جو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمیشہ بتایا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سا عمل بتایا جس کو کرنے سے گھر میں خیر و برکت کے ساتھ ساتھ انسان کے تمام گناہوں کی بخشش کا سبب بھی ہے، یعنی اس عمل سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک بے حساب رزق عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بخشش کا سبب ہوگا۔ رزق کی تنگی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت غربت اور تنگ دستی سے نجات دلا کر اپنے غیب کے خزانوں سے وسعت اور برکت والا رزق عطا فرمائے اور تمام مالی مسائل کا اللہ پاک حل فرما دے، کیونکہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز مال و دولت اور خیر و برکت ہی ہے۔ انسان کی بہت سی ضروریات ہیں، جیسے کھانا انسان کی ضرورت ہے، پہننا انسان کی ضرورت ہے، سونا بھی انسان کی ضرورت ہے، اور ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ انسان کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی، پیسے گھر میں آتے ہیں اور کہاں خرچ ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہمارے ایسے کون سے اعمال ہیں جو ہم نہیں کر رہے جس کی وجہ سے رزق ہوتے ہوئے بھی برکت نہیں ہے؟ خیر و برکت ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آج ہم سب کا یہی رونا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے مال میں گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے مگر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو ناظرین و سامعین، آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل سے آپ کے مال میں، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے بے حساب رزق عطا فرمائیں گے اور یہ عمل آخرت میں بھی آپ کے لیے بخشش کا سبب بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نماز فجر ادا کرنے کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اس کا ثواب پورے قرآن کے مثل ہوگا۔ وہ انسان اس دن میں اہل زمین میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا جبکہ وہ متقی ہو، اور یہ حدیث مبارکہ بہقی میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد قل هو اللہ احد 1 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے اپنی خوشی اور مغفرت لازمی فرما دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان نماز فجر پڑھے اور کسی سے کوئی بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس دن وہ سورہ اخلاص کی برکت سے وہ گناہ سے محفوظ رہے گا اور گناہوں سے بچا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں 2 ایسے محل تعمیر کرے گا جنہیں اہل جنت دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رات اور دن میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے
اور آیت الکرسی پڑھنے کی پابندی کرے تو وہ اللہ پاک کی سب سے بڑی رضا اور خوشنودگی حاصل کرے گا، اور وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا اور شیطان سے محفوظ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے تنگ دستی اور محتاجی سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اس کے گھر میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا جو فیض ہے اس انسان کے پڑوسیوں کو بھی پہنچے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رات میں بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور اپنی داہنی کروٹ پر سوتے ہوئے قل ھو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اپنی داہنی جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان خواہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، دن یا رات میں 100 بار قل ھو اللہ احد پڑھے تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کے 50 سال کے گناہ ضرور بخش دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے گا تو اللہ پاک کے نزدیک اللہ کے راستے میں لگام لگائے ہوئے اور زین کسے ہوئے 1000 گھوڑوں سے محبوب تر ہوگا وہ انسان۔ اور پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے 1 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھی تو اس نے گویا 1/3 قرآن پاک پڑھا، اور جس نے یہ سورہ مبارکہ 2 بار پڑھی اس نے گویا 2/3 قرآن پاک پڑھا، اور جس نے اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھا تو اس نے گویا پورا قرآن پاک پڑھا۔ یہ کنز ایمان کی حدیث مبارکہ ہے۔ ان تمام حدیث مبارکہ میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر و برکت اور بخشش کا ایک انمول وظیفہ قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کو فرمایا۔ جو شخص صبح و شام 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے یا پھر اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت الحمدللہ شریف اور اس کے ساتھ قل ھو اللہ احد پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس انسان کے مال و دولت میں برکت ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہم تک بہت سے ایسے اعمال پہنچائے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں کہ اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو آج جو عمل میں نے آپ سے شیئر کیا ہے وہ ہے قل ھو اللہ احد، اس کا پڑھنا، اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا آپ صبح و شام کسی بھی نماز کے بعد یا پھر گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھیں، رات کو سوتے وقت پڑھیں، جس وقت بھی آپ پڑھیں گے اللہ کے فضل سے آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے رزق کے دروازے آپ پر کھول دیں گے، رزق کی تنگی کے تمام مسائل اللہ پاک حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔